اس میں پالپس کا پیدا ہونا بھی بہت ہی اہم ہے، نمایاں ہے۔ پھوڑوں میں بتا دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پھوڑوں کو بغیر پیپ کے گھلا دے، یہ جسم از خود اندر سے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر پھوڑا اتنا آگے بڑھ چکا ہو کہ اس کا پیپ بنانا ضروری ہو، مناسب ہو، تو کیلکیریا کارب میں پیپ ہی بنے گی پھر۔ اور میں جانتا ہوں کہ کئی پھوڑوں میں کیلکیریا کارب نے بڑی تیزی سے پیپ بنائی، لیکن جب وہ پیپ بناتی ہے تو دکھن دور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پیپ دو طرح سے بنتی ہے، ایک دواؤں کے اثر کے بغیر۔ اس پیپ میں اتنا زبردست تناؤ ہوتا ہے باہر کی طرف کہ، اور اس کی جو جسم کے اندر اس کے زہر پھیلتے ہیں، اس سے بخار کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ پیپ پھٹے نہیں سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے مریض۔ مگر جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان میں نے دیکھا ہے جب یہ پیپ بناتی ہیں تو نرمی پیدا کرتی ہیں، تناؤ نہیں پیدا کرتی، اور تبھی جسم کا رد عمل ہے، اس لیے وہ ان کی ٹاکسنز کو اس طریق پر خارج کرتا ہے مختلف ذرائع سے کہ جسم میں وہ بخارات کی بخار وغیرہ کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت کے اوپر پھوڑوں میں ہومیوپیتھک دواؤں سے اور صحیح دواؤں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پولیپائی کس طرح بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں؟ ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں، وہ پھول جاتے ہیں، تھیلی بن جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے فرمایا ریلیکسیشن، اس کا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دس از بیکاز ساری جو میوکس ممبرین ہے اس کے ڈھیلا ہونے سے یا اس کے اندر جو گلینڈ سیکریشنز کے ہیں ان کے پھیلنے سے پولیپائی بنتے ہیں۔ موسٹلی جو ہے نا ساری کی ساری اس میں ڈھیلا پن رہتا ہے، جیسے تھیلی بن جاتی ہے۔ ہاں تو وہ اگر صرف گلینڈ ہوگا تو پھر کوئی تھوڑی جگہ پہ ہوگا۔ اٹ از یہ مگر کئی پولیپائی میں نے کہا ہے، پولپ نہیں کہا۔ جی پولیپائی تو ہے ہی جمع، جی جی ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ پولپس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ ایک میوکس ممبرین میں ایک پولپ تو نہیں ہوا نا؟ جو مختلف جگہ پہ مثلا ناک میں ہاں ہاں وہ اور سچویشن ہے، اسی طرح میں انتڑیوں ناک کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ ناک میں یہی ضرور جو سارا ایک حصہ ہے وہ ایک جگہ کا وہ بن جاتا ہے، ایک ہی بنتا ہے، جی، ملٹیپل نہیں ہوتا۔ ملٹیپل ہو سکتے ہیں، ہاں لیکن یہ کہ وہ ایک جگہ پہ وہ جو ہوتی ہے وہ اس میں نہیں، جسے کہتے ہیں نا جی، عام طور پر ایک جگہ پھولے گی لیکن ملٹیپل بھی ہوتے ہیں۔ ہو جی ٹھیک ہے۔ جی اور عجیب بات ہے کہ کیلکیریا کارب اگر آپ پولپس میں استعمال کریں اور مریض ہو اس کا واضح طور پہ پہچانا گیا ہو، کیلکیریا کارب کا مریض پہچانا کوئی مشکل نہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی صفات، اس کا فلیبی ہونا، اس کے رنگ کی رنگت، اس کا سر نسبتاً بڑا اور پسینے کی طرف مائل، اور پھر کبھی ٹھنڈا کبھی گرم، اور گرم ہو تو ہاتھ پاؤں میں جلن ہو، اور سارا جسم کا نظام ریلیکس ہو۔ یہ عمومی تصویر ہے جس کا ہر پہلو موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی چھوٹے سر کے مریض کا بھی علاج کیلکیریا کارب سے ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ کیلکیریا کارب کے مریض کا سر ضرور ہی بڑا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کنجینیٹل کیسز ہوتے ہیں کیلکیریا کارب کے پیدائشی، ان کا سر بڑا ہوتا ہے اور فاصلہ ہوتا ہے یہاں ہڈیوں کے درمیان، محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہاتھ لگا کے اندر انگلی خطرہ لگتا ہے کہ ذرا زور سے دبائی تو اندر داخل ہو جائے گی۔ یہ کیلکیریا کارب کا پیدائشی مریض ہے، لیکن کیلکیریا کارب کے بہت سے مریض پیدا ہونے کے بعد بے اعتدالیوں کے نتیجے میں بنتے ہیں، یا رجحان تبھی موجود ہے جو ریوٹرس کے اندر پوری طرح ظاہر نہیں ہوا، بعد میں بے احتیاطیوں سے یا بعض زہروں کے نتیجے میں کیلکیریا کارب کا مریض بن گیا۔ اب اس میں ہڈیاں جو فکس ہو گئی ہیں سر کی، وہ پھیل کے بڑی تو نہیں ہوں گی، اس لیے یہ ضد کر بیٹھنا کہ اس میں ساری علامتیں نہیں پائی جاتی، یہ بے وقوفی ہے۔ بہت اکثر علامتیں پہچانی جائیں کسی ایک نظام کے حصے سے بھی تعلق رکھنے والی ہوں۔ اگر مسکولر نظام کی ریلیکسیشن میں کیلکیریا نمایاں دکھائی دے، یا وریدوں کی ریلیکسیشن میں، خون کی نالیوں میں، تو یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ سر بڑا تھا کہ نہیں تھا، کہ سر پہ پسینہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا۔ وہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے کیلکیریا کو، اور نقصان کوئی نہیں، فائدے کا امکان زیادہ ہے۔
اس میں ایک اور چیز جو خاص طور پر پائی جاتی ہے وہ پالپس کا میں نے بتایا تھا. اور جب کیلکیریا کاٹ دیں تو بعض دفعہ وہ پالپ اپنے وہاں سے جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں سے سکیڑ کر اس کی جو جھلی ہے اس کو نارمل کر رہا ہوتا ہے اور یہ ایب نارمل حصہ بن کر سکڑ کے الگ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اس کو جب مریض ناک سنک سے نکالتا ہے زور سے اس کو محسوس ہوتا ہے کچھ حصہ ہے تو جمع ہوا ناک نہیں وہ پالپ باہر نکلاتا ہے اور وہ جیلیٹینس سبسٹینس الگ معلوم ہوتا ہے. بالکل عام ناک نہیں ہے, بالکل سخت سی تھیلی سی سکڑی ہوئی اور اکٹھی ہوئی. تو کیلکیریا اتنی گہری دوا ہے اور خدا کے فضل سے اتنی مؤثر ہے, آپریشن کی ضرورت نہیں رہے گی. ناک کی نالی کھل جائے گی جب پالپ سکڑیں گے اور پھر الگ ہو جائیں گے تو ناک کا پیسج کھل جاتا ہے, کئی بیماریوں سے نجات ملتی ہے.